عبد نے عبادت کی معبود تک جانے کے لیے یا معبود کے لیے؟ بہت آہستہ. معبود تک جانے کے لیے یا معبود کے لیے؟ کچھ نے عبادت کی جنت کی لالچ ملے گی لیکن پھر جنت ہی ملے گی. کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کچھ خیر بزرگ تشریف فرمائے. نوجوانوں کو خاص طور پر کہوں گا تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ. ایک مجلس کا اسلوب الگ ہوتا ہے، عشرے میں صبر رکھو ذرا، نتیجے ایسے آئیں گے کما. جنت کی لالچ میں ہاں اگر واقعی عبادت ہے، عادت نہیں، مل جائے گی پھر جنت ہی ملے گی، وہ نہیں ملے گا. عبادت کر رہے ہو جہنم سے ڈر کر، ٹھیک ہے جہنم سے نجات مل جائے گی، وہ نہیں ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو تو کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. اسی کو کہا گیا انما بالنیات، تیرے عمل پر نیت کیا؟ تیری نیت جنت ہے، او قادر مطلق اور رحیم و کریم بھی ہے. تو عبادت کرتا رہے، ریاکاری نہ کرنا، عبادت کرتا رہے، عادی نہ بن جانا، وہ جنت دے گا. لیکن تو خود سے کیسے جھوٹ بولے گا؟ تو نے جنت کے لیے عبادت کی ہے. جنت میں رہ کر جب کہے گا کیا اپنا چہرہ نہ دکھائے گا تو جواب یہی آئے گا اگر وہ ایک سجدہ کرتا. آپ سلامت رہو. نیت تیری کیا تھی؟ نیت تیری یہ تھی کہ کوئی کچھ قضا نہیں ہونے دوں گا، بس سب کچھ پورا، میں نماز میں ہاں پوری کی. شاباش، بس جنت سے بڑی شاباش اب کیا ملے؟ مل گئی، رہیے. یہ رہا محل، وہ دودھ کی نہر آ رہی، یہ شہد کی جا رہی، وہ حوریں بھی آ گئیں. کھائیے پھل، کھائیے، کھا لیجئے، کتنا تو کھائیں گے. یہاں نہیں ملتا اس لیے لالچ ہے، جہاں ختم ہی نہیں ہوگا وہاں کیا کھا لیں گے. مل گئی جنت، رہیے رہیے، آپ رہیے. ہم نہیں رہ رہے، آپ رہ لیجیے. ہماری تو نمازی باطل ہو گئی تھی، سمجھے؟ بہت فکر ہے مولوی صاحب کو، موسیٰ زیدی نے اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا، باطل ہو گئی. اچھا آپ کے لیے تو نہیں پڑھی میں نے، میں اپنی بات نام لے کے اپنی بات، آپ کے لیے تو نہیں پڑھی نا میں نے. کس کے لیے پڑھی؟ اس کے لیے. باطل ہو گئی. آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کس کی باطل ہوئی؟ میری نہیں ہوئی قبول. نقصان کس کا ہوا؟ میرا. اگر ہو جاتی فائدہ کس کا ہوتا؟ میرا. کیا جواب تو وہاں سے یہی آئے، ارے بھائی جنت ملتی تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، یہ جو جنت میں میرے حصے کا محل ہے نا، میں علی نہیں چھوڑنے کا، تجھے علی چھوڑ کے محل ملتا ہے تو میرا بھی لے لے. محسن بھائی بات تو ایسے ہی نا پھر. اب جی جیتے مل کے آپ جیتے، آپ سلامت. نہیں چاہیے ہمیں. اگر جنت کی تقسیم علی چھوڑنے پہ ہو رہی ہے تو پھر اور جہنم کس کا نام ہے؟ بیدار رہیے گا. میں جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. اب آپ کی مرضی کا آپ تک پہنچانے کے لیے تاکہ آج کا حصہ بھائی اگر علی چھوڑنے پر جنت ملے تو اور جہنم ہے کیا؟
مجھے نہیں پتا کیا تعارف کروایا گیا، میں تو قرآن و فرمان کی روشنی میں چلنے کا عادی ہوں، قرآن بھی پڑھ لیا، فرامین بھی دیکھ لیے۔ ہر مولوی نے اپنی مرضی کی جنت اپنے تصورات میں سجا رکھی ہے، اپنی مرضی کی جہنم بھی سجا رکھی ہے، سزائیں بھی ڈیسائیڈ کر لی گئی ہیں۔ کہیں پہ کھولتا ہوا تیل ہے، آپ کو پکایا جا رہا ہے، ارے کہیں پر سوئی سے باریک سوراخ سے آپ کو گزارا جا رہا ہے۔ بندہ نہ ہو گیا، گنا ہو گیا گزار، چل تیری مرضی ہے، تیرا نہیں مانا تو سزا دے گا۔ نعمتیں کون سا تو نے ہمیں دیکھ کر دی تھیں، بے بہادی میری اوقات سے بڑھ کر دی، اب جو میں نہ سدھرا تو پھر سزا بھی بے بہا ملنی چاہیے، جیسے تیسی میری اوقات ہے اس سے زیادہ ملنی چاہیے۔ نعمتوں پہ جب ہم نہیں رکے تو پھر جب سزا مل رہی ہے تب بھی اصول تو وہی ہونا چاہیے۔ ہمیں قبول ہے ایسے بھی اور ویسے بھی، یہ منکر ولایت علی تو سینے کے زور سے بتا کیا کرے گا اس وقت؟ کسی نے علی بادشاہ سے پوچھا، یا علی جنت کا منظر کیا ہے؟ علی نے کہا اندر کا کہ باہر کا؟ علی 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 آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ میں نے کہا تھا اب آگے آپ کی مرضی کا، کیونکہ جو میری ذمہ داری تھی علمی پیرائے میں پچھلی منزل پہ پوری کر کے آیا۔ یا علی جنت کا منظر کیا؟ کہ اندر کا کہ باہر کا؟ ایک لمحے سوچنے لگا، کہا یا علی اندر کا بعد میں، پہلے باہر کا۔ علی نے کہا اچھا چل تجھے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ علی نے بتانا شروع کیا، کہا کیا خوبصورت دروازہ ہے جنت کا، تو ایک طرف سے دیکھے گا تو لگے گا سونے کا ہے، ایک طرف سے دیکھے گا تو لگے گا کہ چاندی کے ورق ہوا میں لہرا رہے ہیں، تو ایک جانب سے دیکھے گا تو گویا قیمتی ترین پتھر جڑے ہوئے ہیں، وہ پتھر بھی نور کے ہیں، وہ دھات بھی نور کی ہے، وہ سونا بھی نور کا ہے۔ اب جو تو دنیا میں قیمت کا تصور کرتا ہے، تصور ہار جائے گا، وہاں وہ آگے بڑھ جائے گا، کام مولا ہو گیا یقین، لیکن اس سے آگے، علی نے کہا اس سے آگے کچھ زیادہ نہیں ہے، بس ایک کنڈی لگی ہوئی ہے۔ مشارق انوار الجن علامہ رجب البرسی، بہت بڑا نام، بہت بڑی خطاب، بڑی توجہ۔ جنت کے دروازے پر علی، میں نے لوکل لفظ یوز کیا ہے، لوکل لفظ یوز کیا، جنت کے دروازے کچھ بھی کہہ لیں، چٹخنی کہہ لیں، لاک کہہ لیں، میں بس جیسے علی نے روایت میں بیان کیا ہے اس کے لیے مجھے آئیڈیل لفظ یہی لگا۔ علی کا ابھی آپ دیکھیے گا علی کہنے کیا والے، علی کہتے ہیں بس اس سے آگے کیا کچھ زیادہ نہیں، دروازے پر ایک کنڈی لگی ہے۔ کہا مولا دروازہ بند کرنے کے لیے؟ علی نے ایک بار اس کی جانب دیکھا، علی کی نظریں مسکرا رہی تھی، کہا کیا کہتا ہے، جنت بھی کبھی بند ہوتی ہے؟ علی بھائی جنت بھی کبھی بند ہو تو مولا اگر بند نہیں ہوتی تو پھر کنڈی کیوں ہے؟ علی نے کہا بجانے کے لیے، کھڑکانے کے لیے۔ کہا مولا کنڈی دروازے پر کیوں کھڑکائی جائے گی، کیوں بجائی جائے گی؟ یہ تو تبھی ہوتا ہے جب دروازہ بند ہو، اکثر اندر سے، تو باہر سے کنڈی کھڑکا کر، کبھی کبھی گھر والا باہر جائے تو مخصوص انداز میں بجا دیتا، گھر والوں کو پتا چلے ہم ہیں، ویسے نہ بجے تو پتا چلتا ہے کوئی باہر والا ہے، آیا ہے لیکن کوئی باہر والا ہے، بھئی یہ تو نشانی ہوتی ہے۔ علی نے کہا بند تو ہوتا نہیں ہے، قیامت کا جملہ ہے، پتہ نہیں یہ روایت آپ کو کہاں تک دھمالے ڈلوا دے گی۔ یا علی جب بند نہیں ہوتا تو کنڈی کیوں ہے؟ کیا بجانے کے لیے؟
صحابی نے اٹھ کے کہا یا علی جنت کے دروازے پر کوئی کنڈی کیوں بجائے گا؟ کہا جب تک بجائے گا نہیں کھلا دروازہ بھی کھلے گا نہیں۔ کہا مولا راز کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا جب بھی کوئی جنت کی کنڈی بجاتا ہے کنڈی سے آواز آتی ہے علی حق علی حق علی آپ جیو آپ سلامت رہو، آپ کے گھروں کے چراغ ولایت کے روغن سے روشن رہو، میرا مولا آپ کو اس کنڈی تک رسائی دے اور میرا مولا وہ منظر سنائی دے، تیرا ہاتھ کنڈی بجائے ادھر کنڈی کہے علی حق ادھر تو کہے پیشہ، مزہ تو تو ہے۔ کنڈی بجا آپ کے ہماری ہاں کنڈی بجتی ٹھک ٹھک کھڑ کھڑ ٹنگ ٹونگ بن، کمال ہو گیا، اللہ کی جنت کنڈی بجا علی حق علی حق علی۔ کئی لوگ میرے پیش نظر ہیں اور بہت سے ایسے بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آفس میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آفس میں بڑے بڑے آفیسرز بڑے بڑے آفسز میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے ہیں، ان میں جدید قسم کی کنڈی لگی ہوتی ہے نا، کیسی والی بھائی وہ بٹنوں والی، تو کرتے کیا وہ ایسے ایسے نہیں بج رہے، اس کے اندر کوڈ انٹر ہوتا، تھم امپریشن لگتا، آنکھ اسکین ہو، جدید دور ہے نا، جدید دور اپنا ہے تو آ جا، بیگانہ ہے گٹا آ ہی نہیں سکتے، خوبصورت دروازہ دیکھ کر آ گئے ہو، یہی دیکھتے رہو، اندر آؤ گے جب کوڈ انٹر کرو گے۔ یولی میرا مولا گجرا والا میں آپ کو داد دے رہا ہوں قسم خدا، حیدری یہ جتنے باپ پیچھے کم از کم دیوار کے ساتھ بول، آواز تو آ رہی ہے نا، آپ سلامت اور اتنا بتا دینا تھا کہ یقین رہا میں آپ کے ساتھ ملا، بھئی داخل ہونا ہے آفس میں، کوڈ انٹر کرو، کوڈ کیا ہے کوڈ پتہ ہی ہے تمہیں، کرو نا، بھول گئے نہیں بھولے نہیں ہو، ناٹک کر رہے ہو بھولنے کا، ایسا بھی کیا مشکل تھا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا، کہ کوئی ہنٹ ہی دے دیں، کہ 3 حروف تھے، اچھا 3 حروف تھے، کچھ اور بتائیں گے؟ 3 حروف تھے، پہلا عین ہے، فوراً بولے عبد نہیں، آپ 3 کہہ رہے ہیں شاید 4، عبادت نہیں، کمال ہے، حروف بھی یاد ہیں، پہلا عین بھی یاد ہے، 3 حروف سے مل کر پہلی عین سے کچھ اور نہیں بنتا، سب یاد ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، خدا کی قسم میں جو محسوس کر رہا ہوں اس کی رمق کہیں لفظوں پر تیرتی ہوئی میرا مولا آپ کے اذہان عالیہ سے قلوب پر اتار کے منور کر دے، خدا کی قسم میں یہ سمجھوں گا صرف عشرے میں نہیں، میری زندگی کا کوئی بہت بڑا حصہ وہ قبول و منظور ہو گیا، جنت مرے جا رہے، نمازیں روزے حج زکوٰۃ سب کچھ جنت کے لیے، اللہ جنت دے دینا، اللہ جنت، ہمارے مر گئے ان کو جنت میں جگہ دے دینا، ہم مرنے والے ہیں ہم جنت میں جگہ دے دینا، جو پیدا بھی نہیں ہوئے پیدا ہو کے مر جائیں ان کو بھی جنت میں جگہ، جنت جنت جنت، اللہ نے کہا اوپن فار آل، آپ سمجھے، آپ کہیں گے اوپن فار آل کیسے ہے، آخری منزل پہ بڑی توجہ رکھنا، اوپن فار آل کیسے ہے، جنت میں تو وہی جائے گا جو جنت کے لائق ہوگا، گناہ گار نہیں، جس کے نام پہ لکھی گئی جنت وہی جائے گا، سوچئے گا، ہاں ایسا ہی ہے، قرآن اپنی تو بات ہی نہیں، قرآن یا فرمان، کیا ایسا ہی ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں
کیا جنت کی طرف فقط وہی جائے گا کہ جس نے جنت میں جانا ہے؟ نہیں، قرآن آواز دے رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈھیر عبادتوں کے ٹرک بھر کے لے کے آئیں گے، نامہ اعمال میں عبادتوں کی اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہوں گی، تل کے عبادتیں خود کہیں گی جنت میں بھیج دو، ادھر وہ جنت کی طرف بڑھنے لگیں گے، بس دروازے تک پہنچیں گے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پکار کے کہے گا انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ مشہور زمانہ تفسیر و حدیث ہے، روکا نا، ہے نا، سنی ہے نا سب نے، تو روک کے اللہ کیا پوچھا؟ ان سے میں نے کچھ پوچھنا، پتہ چلا جو پہلے پوچھا تھا کیا وہ اللہ نے نہیں پوچھا؟ یہی میں عبادت سے معبود تک کی منزل پہ جانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ، یہ جو اللہ کہہ رہا قرآن کی آیت، انہیں یہ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں روکو، ابھی مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، روکو مجھے۔ اللہ یہ جو ابھی حساب ہوا تھا یہ تم نے نہیں کیا، خبر نامہ اعمال تھا، تولا میرے میزان کو تل گئے، یہ عبادت کر کے جنت میں جا رہے ہیں، ابھی مجھے تو پوچھنے دو۔ تفسیر البرہان علامہ ہاشم البحرانی، تیرے مکتب کی سب سے معتبر ترین تفسیر ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ پوچھنا ہے انہیں روکو، مولا اعمال تل گئے، عبادتیں تل گئیں، اللہ نے اب کیا پوچھنا ہے؟ مولا نے کہا اللہ ذاتی طور پر پوچھے گا، ایک ایک عبادت کو دیکھ کر، Where is ولایت؟ آئے ہائے، آپ سلامت رہیے، بس کچھ جملوں میں لطافت ہوتی ہے، میں نے وہ کریٹ کرنے کی وہ انگریزی زبان کا خالق کوئی اور ہے کیا؟ ہے اللہ عالم العلم الخطاب، وہ خالق ہے، کہاں ہے؟ عبادت تو رکھ دی، ولایت کہاں ہے؟ اللہ سوال کرے گا ولایت کا، نمازیں تو بہت ہیں، ولایت کہاں ہے؟ اللہ وہ عبادتیں دیکھ کر کہے گا مانگا کیا تھا، لائے کیا ہو؟ مانگا کیا تھا، لائے کیا ہو؟ جواب میں ساری عبادتیں کرنے والے کہیں گے تو نے کہا تھا میری عبادت کے لیے میں نے جن و انس کو پیدا کیا، دیکھ تو صحیح کتنی عبادت ہے، کہ جتنی تم سب مل کے لائے ہو اس سے زیادہ تمہارا بڑا کر کے لعنت لے چکا۔ بس یہ آپ سمجھیے، آپ کے لیے تحفہ، آپ کے لیے انعام مالک کی طرف سے، اس بات کو مکمل کرتا ہے، عبادتیں لے کر بھی وہ نکالا گیا تھا، یہ جانا چاہ رہے ہیں، گویا اس آیت و تفسیر سے یہ پتہ چل گیا اللہ پوچھے گا ضرور، مگر ہر بات نہیں، اللہ ڈرو اللہ حساب لے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں، اللہ نے حساب لے گا۔ سب ایک دوسرے کو دن میں 342 مرتبہ ڈرا ڈرا کر تھکا دیتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ حساب بھی لے گا۔ کس کا؟ کاہے کا یہ بھی تو بتاؤ، اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا، اللہ کپڑوں کا، پھلوں کا، ہر چیز کا حساب اس کے حساب سے ہو جائے گا، اللہ ہر چیز، کیا کریم ہے وہ، اب تجھے رزق دے کر پھر حساب لے گا کتنا کھایا، کانسیپٹ بدل جائے گا آپ کا، خدا کا واسطہ ذہنوں کو کھولو، خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑو، اللہ کی ذات ذی وقار، اللہ کی ذات، جس کو علی اللہ کہے، آخری جملے میں آپ سلامت رہے، جسے کون اللہ، مجھ سے بہت زیادی سے کوئی پوچھو تو صحیح، بنا پوچھے اپنی مرضی کے مطابق موسیٰ زیادی ایڈو نال دے یا ایجڑے نال دے تے انہ دے نال دا موسیٰ
علی کو اللہ کہتے. یاد کر کے بتاؤ. میں نے کہا کہ علی اللہ. میں پاگل ہوں؟ میں نے ایمان غارت کرنا ہے. لیکن بات اس سے آگے کی ہے، وہ سن لینا. کیوں کہوں؟ کیوں علی کو اللہ کیوں کہوں؟ علی نے منع کیا تھا. میں خالی علی کو نہیں مانتا، علی کی بھی مانتا ہوں. اور اس سے اگلی بات، ہمیں کمال تسلی یقین کی سرحدوں کے پرے کھڑی ہمیں بلا رہی ہے. میں علی کو اللہ نہیں کہتا، مگر اللہ خود کو علی کہتا ہے. علی والوں کے لیے یہ بات ان کے اپنے ہونے سے زیادہ یقین دلا کے مست کرتی ہے. ہم کیوں علی کو اللہ کہیں؟ نہیں کہیں گے، بالکل نہیں. اللہ خود کو علی کہہ رہا ہے. اب یہ اللہ سے پوچھو اس کو علی ہونے میں اتنا سرور کیوں ہے؟ پتہ نہیں علی کیا ہے. وہ اللہ ہو کر بھی کہتا ہے مجھے علی کہو، اور علی ہونے میں پتہ نہیں کیا ہے. علی علی ہو کے کہتا ہے مجھے اللہ نہ کہو. ہر بات میں ایک بات ہوتی، وہی ساری بات ہوتی ہے. جنت کے دروازے پر لگی کنڈی کھڑکانا چاہیں گے آپ سب؟ یہ جملہ کہہ کے بس، اور بڑی مختصر سی مسائل کی ڈیوٹی ہے. اس دن حقیقت میں آپ سے تسلی سے بات کروں، جب میں خود یہاں 7 بجے آ کے بیٹھ جاؤں گا، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو کل اس کام کے لیے ممکن بناؤں گا انشاءاللہ. تو لہٰذا میری غلطی یا تاخیر ہے تو میں نہیں چاہتا کامران بھائی کا وقت یا باقی معاملات کو اس معاملے میں. آخری جملہ مختصری بات ہے، چاہتے ہیں نا؟ کیوں؟ جنت کی ہے اس لیے، بہت قیمتی ہے اس لیے. آپ یقین مانا، میں ممبر حسینی پر پتہ نہیں کون سا رنگ ڈھنگ انگ اسے پسند آیا، کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا کر خودی لفظ بھی دیے، بنائے بھی، زبان بھی دی، ادا بھی کروائے. میری تیری کیا حیثیت ہے؟ ذکر بھی وہ ہے، ذاکر بھی وہ ہے، مذکور بھی وہ ہے. ہم تو کچھ نہیں ہیں. اس جگہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں سودے کے لیے. اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ زیدی کو جنت میں بھیجے گا، میں پھر ایک اور سودا کرنا چاہتا ہوں. میں جنت میں نہیں جا رہا، مجھے ایک ڈیوٹی دے دی، نہیں جا رہا جنت میں. میرے حصے کا جو محل ہے کسی ماتمی کو دے دی، وہ سب کچھ جو مجھے جنت کے دروازے پر باہر کی سائٹ پہ کھڑا کر. سمجھ جانا میں کچھ کہنا، باہر والی سائٹ پہ میں انفینٹی ہے نا وہاں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا کبھی. مجھے ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر، لیکن میں نے جنت دی ہے تجھے واپس. سودا بھی پورا سن لے، پڑا ہوگا. ہمیشہ یہی کھڑا رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مانگ ہے، بھلے جہنمی ہو تو ہوتا رہے. جو بھی دشمن ولایت علی ہے، میری شرط ہے جہنم میں ڈالنا ضرور، لیکن ایک بار اس دروازے سے گزارنا. میں اسے یہاں کھڑا کر کے 10-12 بار کنڈی بجانا چاہتا.